الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس اسم کا ہم نے ورد کیا وہ ہے سلام۔ سلام کا معنی ہے سلامتی دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سلامتی نہ دے تو ایک لمحے کے لیے کوئی سلامت نہیں رہ سکتا۔ ذرا تصور کیجئے کہ کبھی رگ کے اندر خون جم جائے اور بے قراری پیدا ہو تو پھر آدمی کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سلامتی کے ساتھ ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں تو یہ خدا کی بڑی مہربانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں وقت پر کھانا مل جائے اور سونے کے لیے جگہ مل جائے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا مل جائے، تین چیزیں اگر مل گئیں، وقت پر کھانا مل گیا اور آرام کے لیے جگہ ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا ہے، تو سمجھو کہ پوری دنیا تمہیں مل گئی۔ جب پوری دنیا تمہیں مل گئی تو اب تم غریب کہاں رہے؟ تم خود مالدار بن گئے۔ خواہ مخواہ خود کو غریب سمجھ کر اپنے دل کو دکھ پہنچانا یہ ایسی مصیبت ہے کہ تم خود تمہارے دل پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا أُتِيَ بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ دنیا کی ساری چیزیں، پوری دنیا اسے مل گئی۔ ذرا ہم غور کریں تو ایک انسان کی دنیا ہی کیا ہے؟ ایک انسان کی دنیا یہ ہے کہ وہ اس زمین پر زندہ ہے۔ اب اس کی تین بنیادی ضرورتیں۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ بھوک و پیاس کو مٹانے کے لیے اسے کھانا پینا وقت پہ مل جائے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے اس کے پاس ہو، وقت پر مل جائے تو یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بنیادی ضرورت کہ گھوم پھر کر کام کرنے کی وجہ سے تھکان آ جاتی ہے، کچھ دیر وہ سو جائے تو پھر تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو سونے کے لیے جگہ مل گئی، اور سب سے بڑی چیز ہے نیند کا طاری ہونا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں۔ میں نیند کی گولی کھاتا ہوں، گویا وہ اپنے آپ پر عارضی موت طاری کرنے کے لیے پیسہ دے کر گولیاں کھا کر کچھ دیر کے لیے عارضی موت کو طاری کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہمیں مل جا رہی ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ یہی بہت بڑی دولت ہے تمہارے حق میں، تمہیں پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں آ گئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نام پاک کا ورد کیا گیا وہ ہے عاقب۔ عاقب کا معنی ہے پیچھے آنے والے، اسی لیے انجام کو عاقبت کہتے ہیں، کیونکہ انجام آخر میں ہوتا ہے، آغاز پھر انجام۔ تو عاقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک یا نام مبارک عاقب اس لیے ہے کہ آپ سے پہلے سارے انبیاء دنیا میں آ گئے اور سب سے آخر میں آپ دنیا میں آئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں پیدا ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاقب ہیں، خاتم الانبیاء۔ تو ختم نبوت یہ وہ مضبوط عقیدہ ہے کہ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نکل جائے تو آدمی کافر بن جاتا ہے۔ یہ جو قادیانی فرقہ ہے، اس فرقے کو لوگ مسلمان نہیں مانتے، کوئی حکومت انہیں مسلمان تسلیم نہیں کرتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تمام باتوں میں دیگر مسلمانوں سے ملے جلے ہیں، مگر جہاں عقیدہ ختم نبوت ہے وہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دنیا میں نبی پیدا ہوں گے۔ اس ناپاک عقیدے کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان کہلوانے کے قابل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سب سے آخر وہ
اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے گا، اور آپ کی کتاب آخری کتاب اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہوگی، اللہ تعالی ہمیں اس کے دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العظيم وما صلينا وسلمنا على حبيبك الكريم وما ذكرناك بأسمائك الحسنى إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم إلى أرواح سائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح عامة المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين۔ اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، واكف مهماتنا يا كافي المهمات، واحلل مشكلاتنا يا حلال المشكلات، وادفع كل بلية عنا يا دافع البليات، ونزل البركات علينا يا منزل البركات۔ اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج۔ اے رب العالمین ہماری حالتوں پہ رحم فرما، اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال، اے پروردگار ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ اس گھر میں تیری رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور کر دے، ہمیں صحت عطا فرما، ہماری کمزوریوں کو دور کر دے، ہمیں طاقت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں سکون عطا فرما، اے اللہ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت نازل فرما، اے اللہ ہم سے تنگیوں کو دور کر دے، ہمیں فراخی عطا فرما، اے رب کریم تیرے آسمان سے ہم پر رحمتیں نازل فرما، تیری زمین سے ہمیں برکتیں عنایت فرما، اے اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا لے، جادوگروں کے جادو سے بچا لے، اے اللہ قدم قدم پہ ہمیں ترقی اور کامیابی عطا فرما، اے اللہ آخری دم تک ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرما، اے اللہ نماز کے اندر اخلاص کے ساتھ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نفاق سے ڈرتے ہیں اور نفاق سے بچنے کے لیے اے پروردگار تیری پناہ مانگتے ہیں، اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما دے، اے اللہ محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما، اے رب العالمین محشر کے دن ہمیں ہماری لاج رکھ لے، اے رب کریم جب ہم پل صراط پر چلنے لگیں ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا لے، اے رب العالمین
جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے۔ اے رب العالمین، جنت کے اندر تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما، تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله